الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 28 ہے، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور ان چاروں چیزوں کا تعلق حقوق نسواں سے ہے، عورتوں کے حقوق۔ اسلام نے ہی عورتوں کو مکمل حقوق عطا فرمائے ہیں۔ کسی اور دین، ازم، نظام کے اندر عورتوں کو وہ امن اور سکون اور تحفظ حاصل نہیں ہے جو دین نے، اسلام نے اس کو دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ جب عورتیں حیض اور ماہواری کے ایام میں ہوں تو ان کو تکلیف نہ دو، پریشان نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، بلکہ اعتزال برتو، دور رہو۔ نمبر 2، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ایلا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑیں اور بیوی کے حقوق ادا کریں۔ تیسری چیز ہے کہ عورت کے پاس آپ جائیں، یہ آپ کی کھیتی ہے، جس طرح کسان کھیتی میں جاتا ہے فصل بونے اور کاشت کرنے کے لیے، تو عورتوں کے ساتھ صرف لطف اندوز نہیں ہونا، بلکہ اس سے اولاد حاصل کریں اور اس کی بہترین تربیت کریں اور اپنی نسل آگے بڑھائیں۔ چوتھی چیز اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اگر کسی کو آپ اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے ہیں، نباہ نہیں ہو رہا، تو اس کو بھلے طریقے سے طلاق دیں، بونڈے طریقے سے اس کو معلق نہ رکھیں، لٹکائے نہ رکھیں، بلکہ اس کو اچھے انداز سے رخصت کر دیں تاکہ وہ کسی اور گھر میں جا کے اپنی باقی زندگی گزار سکے۔ تو یہ 4 چیزیں اس رکوع کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ آئیے اس کا ہم ترجمہ اور جستہ جستہ تفسیر بھی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ اور مسلمان آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حیض کے بارے میں کیا حکم ہے، حیض کے ایام میں، ماہواری کے ایام میں بیوی کے پاس جانے کا کیا حکم ہے۔ یہود حیض کے ایام میں اپنی بیویوں کو چھوتے تک نہیں تھے، ان کا کھانا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے، اچھوت بنا رکھا تھا، اور یہی حالت ہندوؤں کی اور مشرکین مکہ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرمایا، قل هو اذن، فرما دیجئے کہ یہ اذیت کے دن ہوتے ہیں، پریشانی کے دن ہوتے ہیں، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یعنی ایک طرف تو بالکل اچھوت بنا کے رکھنا ہے، دوسرا ہے کہ ماہواری کے ایام میں عورت سے استفادہ کرنا ہے۔ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ اس میں آپ بچ بچ کے رہیں اور ایک حد کے اندر رہیں۔ یہاں اللہ نے لا تقربو کا لفظ جو استعمال کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ کہ استعارہ ہے، کنایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خانگی جو معاملات ہوتے ہیں زن و شو کے، اس کو اشاروں کے نامے میں بیان کرتا ہے۔ مراد ہے کہ آپ مجامعت نہیں کریں گے، باقی آپ بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں اور کام لے دے سکتے ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ طہر میں آ جائیں، طہارت اختیار کر لیں، غسل کر لیں اور وہ ایام گزر جائیں، تو پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں آنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو صحیح جگہ ہے تمتع اختیار کرنے کی، وہی طریقہ اختیار کرو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، دیکھو تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو، آگے پیچھے، کھڑے بیٹھے لیٹے، جیسا بھی ہے۔ آنا کھیتی میں ہے، دائیں بائیں منہ نہیں مارنا۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کچھ بھیجو، مراد ہے کہ
اولاد حاصل کرو، پھر اولاد آ جائے تو اس کی تربیت کرو، تعلیم کا بندوبست کرو، تاکہ آپ کی ناموری اور آپ کی نسل کو آگے چلا سکیں اور آپ کی نیک نامی کو برقرار رکھ سکیں۔ اور نیک لوگوں کو تو ضرور یہ کام کرنا چاہیے، تاکہ وہ نیک ہے تو نیک لوگوں کی اولاد آگے اچھے ماحول میں تربیت پائے گی اور معاشرے کو بہترین افراد ملیں گے۔ واتقوا اللہ، لیکن اللہ کا تقوی ضرور اختیار کیے رکھنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھو اس میں اگر تم غلطیاں کرو گے خانگی زندگی میں، خاندانی معاملات میں، تو جان رکھو کہ تمہیں ملنا تو اللہ ہی سے ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ باز پرس کرے گا۔ لہٰذا یہ زندگی صرف مزے لینے اور انجوائے کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو امتحان گاہ ہے، آزمائش ہے۔ اس میں آپ سے ایک ایک پل کا حساب ہوگا۔ اس لیے ہر معاملہ جو ہے مومن کا، یا وہ گناہ کا ہوتا ہے یا ثواب کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں خصوصی، وہ بھی اجر کا باعث بنتے ہیں، اور اگر ان کو غلط استعمال کیا جائے تو وہ گناہ کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو دنیا میں بھی امن و خوشحالی کی خوشخبری، خوشگوار زندگی کی خوشخبری دے دو، اور آخرت میں بھی ان کو بہترین بشارتیں سنا دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کا معاملہ فرمایا ہے کہ بعض لوگ قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، فلاں سے میں پوری زندگی نہیں بولوں گا، یا بیوی کے ساتھ میں کلام نہیں کروں گا، یا کوئی بھی میں فلاں کو بالکل نہیں نوازوں گا، وہ تو بہت برا آدمی ہے۔ تو دیکھو، نوازنا، تعلق رکھنا، صلہ رحمی کرنا، یہ تو اچھے کام ہیں۔ اس سے دور رہنے کے لیے جو قسم کھائی جائے گی، یہ لغو قسم، ناجائز قسم ہے، اس کو توڑنا واجب اور ضروری ہے۔ آپ اس کو توڑیں گے اور کفارہ ادا کر کے وہ نیکی کا کام جاری رکھیں گے۔ اور اللہ کے نام کو اس غلط جگہ استعمال نہ کرو کہ آپ کہتے ہیں جی خدا کی قسم میں تیرے گھر کو برباد کر دوں گا، تو اب یہاں خدا کی قسم، بھئی کیوں رب کا سہارا لے رہے ہو، رب کی آڑ لے رہے ہو، جبکہ تم خرابی کا عزم کر رہے ہو۔ نیکی کے کام کرنے کے لیے تو قسم کھا لو، لیکن برائی کا کام کرنے کے لیے کیوں تم قسم کھا رہے ہو؟ اسی طرح کی قسم سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے۔ ایمان ایک ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے۔ ایمان میں نے یقین، دل کے اندر جو بات بیٹھ جائے اس کو ایمان کہتے ہیں، اور ایمان یمین کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے قسم۔ ان تبروا وتتقوا، کہ تم نیکی کرو یا تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کروا دو، تو ان کاموں سے دور رہنے کے لیے تم قسمیں مت کھاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس لیے اگر کھا لی ہیں تو قسم توڑ کے وہ سلسلہ جاری رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، یا یہ میں حلال چیز شہد ہے یہ نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو رجوع کرنا ہوگا، یہ قسم توڑنا ہوگی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی قسمیں ہماری زبان پہ چڑھی ہوتی ہیں، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام لانے سے پہلے جو لوگوں کی عادت بنی ہوتی ہے، بتوں کے نام کی قسم، مجھے ماں قسم، مجھے بہن کی قسم، مجھے بیٹی کی قسم، وطن کی قسم، یا لات و عزیٰ کی قسم، حبل منات کی قسم، غیر اللہ کی قسمیں کھانے کی جو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، تو یہ اگر اسی تقیہ کلام کے طور پر نکل جاتی ہے زبان سے بات، دل میں ارادہ نہیں ہے قسم کھانے کا، تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو معاف کر دے گا، اس پر گرفت نہیں کرے گا، اگرچہ اس عادت کو ترک بھی کر دینا چاہیے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُ، رب کیا فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا لغو میں، جو تم اپنی قسموں میں فضول قسم کی قسمیں اٹھا لیتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا۔ تو کس پہ گرفت کرے گا؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہارا مواخذہ، تمہاری پکڑ اس پر ہوگی کہ جو تمہارے دلوں نے کمایا ہوگا۔ دل سے قسم کھائی جان بوجھ کے، اور دھوکہ دینے کے لیے گویا آپ دوسروں کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں بڑا سچا ہوں، خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ کبھی فراڈ نہیں کروں گا،
حالانکہ نیت فراڈ کرنے کی، تو یہ غلط ہے، اس پر گرفت ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، باقی اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، علم اور بردباری اختیار کرنے والا ہے۔ تو آپ اگر ان ساری بری چیزوں سے ہٹ جائیں گے، بچ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، تو اللہ معاف بھی فرما دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایلا کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ بندہ اب کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 4 مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کر لے، اور اگر نہ 4 مہینے کے بعد اس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کو گھر بسانا ہے یا اجاڑنا ہے، یا جو جج ہے، قاضی ہے، وہ فیصلہ کر دے گا، جدائی کر دے گا۔ یہ عورت کا بنیادی حق ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے اور اس کی سرپرستی میں زندگی بسر کرے۔ اب عورت کو لٹکائے رکھنا، اور یہاں جس علاقے میں میں رہ رہا ہوں عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ عورتیں روٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر وٹے سٹے کی شادی ہے، نکاح شگار ہے، ایک اگر خاتون گئی ہے تو وہ اس کی بیٹی کو بھی گھر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ تم بھی یہاں نہیں رہ بس سکتی، حالانکہ وہ میاں بیوی آپس میں راضی۔ تو یہ اس طرح کی کبھی قسم کی رسمیں یا عادتیں، ان کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عورتوں پر ظلم ہے، لڑکیوں پر ظلم ہے کہ اس کو گھر بٹھائے رکھنا ہے، یا کہا جائے کہ تم روٹ جاؤ، گھر نہ جا بسو، یا خاوند قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو گھر میں نہیں رکھوں گا۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ایلا کر لیتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب اگر وہ پلٹ آتے ہیں اور بیوی کو بسا لیتے ہیں، اس سے وہ خصوصی تعلق قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اب اگر وہ طلاق کا عزم کر لیتے ہیں، ٹھان لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، تو آپ طلاق دے دو۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اب جن کو آپ نے طلاق دی ہے، ان عورتوں کو رکے رہنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، 3 قروء، 3 حیض تک۔ یہ جو 3 حیض رکھا ہے، 3 پیریڈز رکھے ہیں، تقریباً یہ مہینے بعد ماہواری کسی کو آتی ہے، 1.25 ماہ کے بعد آتی ہے، یا مختلف روٹینز ہوتی ہیں، تو اس دورانیے میں 3-4 مہینے مل جاتے ہیں سوچ بچار کے، تاکہ جانے بیانے میں سے کسی کا دل نرم ہو جائے اور گھر بس جائے، دوبارہ رجوع ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمت رکھی ہوئی ہے۔ اب جو بندہ ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دے لیتا ہے، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے اوپر بھی اور اپنی اہلیہ کے اوپر بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عدت کے ایام رکھے ہیں سوچ بچار کے لیے، اصلاح احوال کے لیے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اب اگر طلاق یافتہ عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، حمل ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بتا دے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، وہ چھپائے نہیں۔ لا یحل، حلال نہیں ہے، لہن، ان متعلقہ عورتوں کے لیے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائے رکھیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے ان کے ارحام کے اندر، پیٹ کے اندر، کیونکہ پھر عدت مختلف ہو جاتی ہے کہ اگر حمل ہو جائے تو پھر وضع حمل تک یہ عدت ہوتی ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک یہ جدائی نہیں ہوتی۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اب ظاہر یہ اللہ کا قانون ہے، اگر اللہ کے قانون پر تمہیں اعتماد اور ایمان ہے، اور آخرت کے بعض پرس کا تمہیں خیال اور دھیان ہے، تو پھر تمہیں اللہ کے اس معاشرتی نظام کو قبول کرنا ہوگا، نافذ کرنا ہوگا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں، کیونکہ اب ان کی اولاد ہونے والی ہے، اور اب جب اولاد ہو جاتی ہے تو رشتہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اولاد کی وجہ سے بندہ بہت کچھ برداشت کرتا ہے، تحمل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کے اندر ایک ایسا جوڑ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔
دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح مساوات رکھتا ہے، جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ اب اسلام تو اتنے حقوق دے رہا ہے عورتوں کو، تو عورتوں کو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو یہ واویلا کرنا چاہیے کہ مرد ہمارے حقوق ادا کریں، وہ اس پر شور نہ مچائیں جی ہمیں آزاد کریں اور ہمیں کسی شیلٹر کی، کسی سرپرست کی ضرورت نہیں ہے، ہم میرا جسم میری مرضی، اس کی بجائے اللہ نے جو ان کو حقوق دیے ہیں اس کے مطالبے کریں، اپنی حکومتوں سے، اپنی عدالتوں سے مطالبے کریں، اور عدالتوں اور حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی اس دیے ہوئے جو فیملی لاز ہیں ان کو نافذ کریں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو بہرحال ایک درجہ ان پر حاصل ہے گھر کے اندر اور خاندان کے اندر، فوقیت تو بہرحال مرد کے ہے، اس کے اندر طاقت ہے، تحفظ کی قوت ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، معاشی وسائل فراہم کرنا وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اور جس گھر میں مرد نہیں ہے، صرف عورت ہو یا بچے ہوں، تو بتائیے کتنا ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے وہ گرانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ دے رکھا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اگر تم اس کی ان پالیسیوں کو نافذ نہیں کرو گے تو یاد رکھو فیصلہ تو بہرحال اللہ ہی کا نافذ ہو کے رہے گا، اس کو چاہے آپ خوشی سے مان لیں یا نقصان اٹھا کر جبر مانیں، ماننا تو رب ہی کا نظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر ماننے اور اس پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنا دستور حیات تسلیم کرنے، ماننے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔